الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. برادران محترم و برادران عزیز، یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کو یہ دونوں صورتیں یاد نہ ہوں. ہر شخص کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہے، یاد ہونی چاہیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے. ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تاثیر رکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح و شام اس کو پڑھا کرو. صبح بھی پڑھ لیا کرو، شام کو بھی پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی برکت سے تم کو بلاؤں سے، آفتوں سے اور مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کریں گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. ان دونوں صورتوں کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جس کی بیس پر، جس کی بنا پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، سرزمین عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد 13 سال زندگی گزارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی. مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی. یہودی وہاں رہا کرتے تھے، اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے. اور حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارا خاندان، ہم لوگ یہودی، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تمام پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر ابھی تک آئے ہیں وہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. تو تمام جتنے بھی پیغمبر ابھی تک دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی بنو اسرائیل میں سے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول جو مبعوث فرمایا، ان کو
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں مبعوث کیا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں قرآن کریم سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہودی بھی یہ مانتے تھے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ تورات، زبور، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ہم آخر میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجیں گے، ایک ایسے رسول کو بھیجیں گے جس کی نبوت سارے عالم کے لیے ہوگی، جس کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ یہ یہودی بھی جانتے تھے، لیکن جب آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو اب ان کو حسد ہوا کہ ابھی تک جتنے سارے پیغمبر ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی بنو اسرائیل میں سے آئے، اور اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے، تو ان کو حسد ہو گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ یہودیوں سے کوئی دشمنی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا معاہدہ کیا ان سے، ایک معاہدہ ہوا کہ ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک بڑا معاہدہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ظاہر میں تو یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، لیکن اندر اندر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لا متناہی آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں بھی جس کا ذکر موجود ہے۔ اب جو ان کو حسد تھا، اسی حسد کی بنا پر ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس جادو کا اثر یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی۔ طبیعت میں ایسا اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، یعنی اندرونی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ناساز تھی، آپ اندر ہی اندر تکلیف میں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں جو میں نے اللہ سے دریافت کی تھی، اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے بتا دی۔ وہ پریشانی، وہ مصیبت جو مجھ پر تھی ابھی تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے مجھے بتا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، جاءنی رجلان، دو شخص میرے پاس آئے فرشتے کی شکل میں، جلس احدہما عند رأسی و عند رجلی، ان میں سے ایک تو میرے سر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ما وجع الرجل، اس شخص کو کیا ہوا ہے، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ کہا قال مطبوب، کہ ان پر جادو کر دیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے۔ وہ جو یہودی نے جادو کیا تھا وہ اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ لبید بن عاصم یہودی نے، یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جادو ہے، اور جادو بھی کس نے کیا ہے اور کس چیز میں کیا ہے۔ تو کہا کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ کہا وہ کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں اور ایک کھجور کے خوشے کے کھول میں وہ جادو کیا ہے۔ کہاں کہ وہ کہاں پر ہے ابھی؟ کہا وہ ذروان نامی ایک کنویں کے اندر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کنویں کو دیکھا تو فرمایا یہ تو وہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا جو پانی تھا وہ مہندی کی طرح انتہائی سرخ ہو گیا تھا۔
اور وہ جو جس کے اندر جادو کر کے رکھا گیا تھا یعنی کھجور کے خوشے جو تھے تو وہ گویا ایسے تھے جیسے شیطان کے سر کی طرح تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکلایا اور اسی موقع پر یہ دونوں سورت سورہ فلق اور سورہ ناس یہ نازل ہوئی. قل اعوذ برب الفلق. آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اندھیری رات کی شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی یعنی دم کرنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے حسد کی شر سے. قل اعوذ برب الناس. آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے وہ شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو. جنات اور شیاطین یہ ایک ہی قسم کے ہیں. شیطان بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کٹے ہوئے جنات ہوتے ہیں. تو یہاں پر جنات کا ذکر کیا گیا یعنی مراد شیطان ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے جو جنات جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ ذکر کر دیا من الجنۃ والناس، یعنی شیطان بھی تم کو بہکائیں گے، انسان بھی بہکائیں گے، دونوں وسوسہ ڈالیں گے تمہارے اندر. شیطان کے اندر وسوسہ ڈالنے کی اپنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طاقت دے رکھی ہے. سب سے پہلی بات نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ انسانوں کے اندر وسوسہ ڈالنے کی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی ہے. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے پھر شیطان واپس آتا ہے بندوں کو بہکانے کے لیے کہ اس کو نماز کی طرف نہ جانے دیا جائے، اس کو نیکی کی طرف نہ جانے دیا جائے. اذان ہو چکی ہے، اس بندے کے قدم مسجد کی طرف چل دیے ہیں، تو اب مجھے اس کے قدم روکنا ہے، اس کو مسجد میں جانے سے روکنا ہے. یہ شیطان بہکاتا ہے. پھر اس کے بعد جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے دور، پھر تکبیر ہونے کے بعد پھر واپس آتا ہے اور پھر بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر فرما دیا من الجنۃ والناس کہ جنات شیاطین بھی بہکائیں گے، وسوسہ ڈالیں گے تمہارے اندر، انسان بھی وسوسہ ڈالیں گے. انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈال دیتے ہیں. بھئی بعض اوقات گھر والے ہی انسان نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والوں کی طرف سے رک جاتا ہے. گھر والے اس کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان میں 11 آیتیں ہیں. اور اس یہودی لبید بن عاصم نے جو جادو کرایا تھا، اصل میں اس کی بیٹیاں تھیں. وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں، جو روایاتیں ملتی ہیں وہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں کی ملتی ہیں کہ لبید بن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں وہ جادو کرنے کی مہارت رکھتی تھیں. تو انہوں نے لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں سے جادو کرایا تھا. تو جادو جو کیا تھا وہ ایک کنگھی اور کنگھی سے جھڑنے والے بال اور اس کو کھجور کے خوشے کے کھولے میں اس کو رکھ دیا تھا، اور ایک تانت تھی، تانت دھاگے کو بولتے ہیں، اس دھاگے میں 11 گرے لگائی تھی اور اس کو دم کر کے پھونکا تھا، جس کا قرآن سے پتہ چلتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہ دم کرنے والیوں، گروہوں میں دم کرنے والیوں کی شر سے. نفاسات جو ہے یہ مؤنث یعنی لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جادو کیا تھا اصل میں وہ عورتیں تھیں. اور روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ لبید بن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں وہ جادو کرنے کی مہارت رکھتی تھی، انہوں نے جادو کیا تھا. 11 گرے، ان دھاگوں پر 11 گرے لگائی تھیں، ہر گرہ پر دم کر کے پھونکا تھا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں،
ان دونوں صورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت پڑھتے، دوسری گرہ کھولتے، تیسری آیت پڑھتے، تیسری گرہ کھولتے، چوتھی آیت پڑھتے، چوتھی گرہ کھولتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں پڑھیں اور 11 گرہ کھل گئیں تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میں بندھا ہوا تھا، میں کھل گیا، میرے اوپر ایک بوجھ سا تھا وہ سارا اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ان 2 صورتوں کی برکت سے جادو کے اثر کو زائل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو جادو کیا تھا تو یہ 2 صورتیں اسی بیس پر اور اس کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تکلیفیں تھیں، تو یہ جو 2 صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھ لیتے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیتے، کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تو یاد ہونا چاہیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ ایک پہلا رکوع جو ہے جہاں سے ہم قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کی جو شروعات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، کوئی کجی نہیں ہے اس میں۔ جو کجی لے کر آئے، جو یہ سوچ کر آئے کہ اس میں کوئی بری چیز ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں سے اس تصور کو نکال دے یہ کتاب پوری پاکیزہ ہے۔ سب سے پہلی آیت لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں، غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یہ ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کل پڑھتے۔ اب نماز کے بعد کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری نماز کو مکمل کر لیں۔ بھائی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار دعا کے بعد آپ بیٹھ کر یہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اگر یاد ہوں، جیسے آخری کی جو ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، یہ اس میں دعائیہ کلمات ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ آخری کی جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے ہے، یہ اس میں دعائیہ کلمات ہے، تو ہر ایک کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ بھئی ایک تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ادھر آ جائیے تیسرے پارے میں جو جہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں یعنی وہ 6 لائن ہیں، 4-5-6 لائن ہیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے، آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں وہ پڑھ لیتے اور 4 کل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اپنے دست مبارک پر دم کرتے اور پورے جسم مبارک پر پھیل لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مرض الوفات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیماری کی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی دیکھا کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے، اس کو اپنے دست مبارک پر دم کرتے اور پورے جسم مبارک پر پھیل لیتے، لیکن وہ صورتحال ایسی تھی جب آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں جکڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر بھی قادر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک پکڑ کر آپ کے ہی دست مبارک سے پورے جسم پر پھیل لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بتایا کہ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کی برکت ایسی ہے کہ تمام بلاؤں اور تمام جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنی بھی آفتیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوں گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ صبح و شام ان صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کرو، بڑی تاثیر ہے۔ اور ایک وظیفہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، بھائی بہت سارے لوگ نظر اتارنا ہو یا اس طریقے سے بیمار کے اوپر دم کرنا ہو، کوئی بیمار ہے، یا اسی طریقے سے اپنے بچے جو چڑ کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، چڑ کرتے ہیں، روتے ہیں، تو ان پر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک یہ وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ کو پھر 5 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، 6 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، تو یہ 11 کی عدد ہو جائے گی۔ پھر آخر میں آپ کو 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر آپ کو دم کر دینا ہے، جو بھی بیمار ہو اس کو دم کر دیں، اپنے بچوں پر دم کر دیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری، یہ تو قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں۔